بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دینی پڑتی ہے، وہ 4 منزل میں پہنچتی ہے۔ پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب ہم بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دیں گے وہ اچھی بیٹی ہوگی، جب وہ اچھی بیٹی ہوگی تو اچھی ماں ہوگی، اچھی بیوی ہوگی، جب وہ اچھی بیوی ہوگی تو اچھی ماں ہوگی، جب وہ اچھی ماں ہوگی تو اچھی ساس ہوگی۔ جب عورت پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے، جب عورت اچھی ماں ہوتی ہے تو اچھی قوم ملا کرتی ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے سوال ہوا کہ سب سے بہتر عورت کون ہے، سب سے بہتر مرد کون ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ یہ جواب فاطمہ کے پاس تھا۔ فاطمہ نے کہا سب سے اچھا مرد وہ ہے جو غیر عورت کو تاک جھانک نہ کرے، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو غیر مرد کو تاک جھانک نہ کرے، یہ اس کو تاک جھانک نہ کرے، وہ اس کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ حضرت عائشہ کی مجلس میں فاطمہ بیٹھی ہے، فاطمہ بھی جوان، عائشہ بھی جوان، ماں بیٹی کی عمر برابر ہے، سہیلی کس طرح زندگی گزار رہی ہے، دل کی بات ماں بھی کہہ دیتی ہے، دل کی بات بیٹی بھی کہہ دیتی ہے۔ بیٹی نے مسکرایا، فاطمہ نے مسکرایا۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکراتی؟ کہا مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی ہے، اس کو ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ کہا کہ بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، لیکن بیٹی تو بھی مرنے کے بعد جنت جائے گی، اللہ نے چاہا، میں بھی مرنے کے بعد جنت جاؤں گی، اللہ نے چاہا، لیکن بیٹی جب قبر سے تو اٹھے گی جنت میں جائے گی تو تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، لیکن جب میں قبر سے اٹھوں گی جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر۔ ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر۔ عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اس نام پر۔ دھیان دیجئے گا، عورت جب تعلیم سے نابلد ہوتی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ماں بہنوں کے حصے کا یہ پیغام ہے، ادب سے آپ نے سن لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ عورت ہے، بیوی نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے، بیوی نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے، خدا کو تانا مار رہی ہے، علم نہیں ہے خدا کو تانا مار رہی ہے، اے خدا کیسی ہے تیری خدائی، میں نمازن عورت تھی، کیسے بے نمازی سے تم نے میرا نکاح کر دیا۔ ادب ہوتا، علم ہوتا، ادب ہوتا خدا کو تانا نہیں مارتی، صبر کرتی، علم نہیں ہے خدا کو تانا مارتی۔ دوسری مثال آ رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ بیٹی کا شوہر انتقال کر گیا، بیٹی بیوہ ہو گئی، عدت گزر گئی، اس ماں سے کہا جا رہا ہے اس کی دوسری شادی کر دو، تو کہتی نہیں شادی نہیں کروں گی۔ کہا دوسری شادی کر دو، نبی کی سنت ہے۔ تو کیا جواب دیتی ہے کہ نبی نماز روزہ کے نبی ہیں، نکاح کے نبی نہیں۔ زبان سے کفر کا جملہ نکل رہا ہے، اگر علم ہوتا تو نبی کی سنت کو زندہ کرتی، نبی کی شان میں بے ادبی نہیں کرتی۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ شوہر باہر سے آ رہا ہے، بیوی سے آ کر کے کہتا ہے کہ بندر مل رہا تھا بڑا اچھا،
पैसा नहीं था इसलिए छोड़ दिया, तुम्हारे वास्ते खरीद रहा था। शोहर बाहर से आ रहा है, कह रहा है कि बंदर बड़ा अच्छा मिल रहा था, मैं तुम्हारे वास्ते खरीदना चाह रहा था लेकिन पैसा नहीं था इसलिए छोड़ दिया। तो बीवी क्या कहती है, कोई गम की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है कि बंदर छूट गया आपने खरीदा नहीं, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटा भाई है, उसका बाल पक गया, बड़ा भाई है, उसका बाल अभी कच्चा ही। तो बड़े भाई से पूछा छोटे भाई से कि तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारा बाल पक गया, तुम्हारे जो बड़े भाई है उसका बाल अभी तक कच्चा है, बात क्या? कहा कि उसके घर में झगड़ा नहीं होता, उसकी बीवी पढ़ी लिखी है, हमारे घर में रोज झगड़ा होता, इस झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। ध्यान दीजिएगा, 4 बीवी है बादशाह को। बादशाह मालूम करने के लिए आ रहा, सुबह हो रही है, एक बीवी कहती हाँ सुबह हो रही, कहा कैसे पता चला? पढ़ी लिखी थी, कहती मुंह में पान था, मजा बदल गया। कहा कि वाह साहब, क्या मिजाज है, क्या इल्म है, क्या मजाक है। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसके बाद दूसरी बीवी के पास गया, कहा सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी फीकी पड़ गई, इससे पता चला कि सुबह हो रही। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसके बाद तीसरी बीवी के पास गया पूछने के लिए कि सुबह हो रही, कहाँ सुबह हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला कि सुबह हो रही। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसके बाद चौथी बीवी के पास जा रहा, जो पढ़ी लिखी नहीं है, पूछ रहा है कि सुबह हो रही, कहाँ सुबह हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। चौथा नमूना ला रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक औरत ने 4 मर्द से शादी कर लिया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, बादशाह औरंगजेब का दौर है। कहा उस औरत को बुला करके लाओ, नालायक औरत होकर के 4 मर्द से शादी कर लिया, बुलाओ। औरत सीना तान करके खड़ी है, कौन सा गुनाह किया? जलसा में मसला मालूम करके आई थी। बादशाह के और कान खड़े हो गए, किस कदर बेशरम औरत है, चोरी भी करती है, सीना जोरी भी कर रही है। पूछा कि कैसे मसला मालूम किया था? कहा कि जलसा में गई थी, मसला सुना था कि आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत है। ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? कहा मैंने यहीं तक सुना, उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा खाने के लिए। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने माशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। पढ़ी लिखी लड़की कैसी होती है, नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। इंशाअल्लाह बेटी पर करम करेंगे, सितम नहीं। बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाएंगे। नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बेटी है, शादी हो रही है, बाप से पूछ रही लड़का कैसा है। ध्यान दीजिएगा, बस लाइन बलाइन आपको सुना रहा हूं। लड़की है, बाप से पूछ रही है कि जिससे तुम मेरा निकाह कर रहे हो कैसा लड़का? का सोने की दुकान है, बड़ा मकान वाला है, जमीन जायदाद वाला है, दौलत वाला है, जेवर पहना करके तुम्हें खुश रखेगा। बेटी कहती है लड़का कैसा है? लड़का बहुत मालदार है। लड़की फिर कहती है कि अब्बा लड़का कैसा है? कहा कि सोने की दुकान है, तुमको सोना पहनाएगा। लड़की कहती है मुझे सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। लड़की पूछती है बाप से कि अब्बा वो बादशाह ईरान से मुझको क्यों बुला रहा? कहा तुमने उसके मिसरे का जोड़ा लगा दिया था, वो खुश हुआ, इनाम लेने के लिए तुमको बुला रहा। कहा कि अच्छा, इनाम लेने के लिए हमको हिंदुस्तान से ईरान बुला रहा? कहा कि हाँ। कहा मैं नहीं जा सकता। कहा कि बेटी क्यों? कहा वो अजनबी है, गैर मर्द है, जब मैं हिंदुस्तान से ईरान जाऊंगी वो मुझको देखेगा, हाथ मिलाएगा, गले लगाएगा, गोद में बिठाएगा, मुझे इनाम तो मिल जाएगा लेकिन मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। ऐसे इनाम को लात तो मार सकती हूँ, खुदा को नाराज नहीं कर सकती। ध्यान दीजिएगा, लड़का है, रात के सन्नाटे में लड़की के पास आया। कहता क्यों आए हो? कहा कि बुराई का इरादा, जिना करना चाहता। तो लड़की कहती है जरा देखो कोई सो तो नहीं रहा, कोई जाग तो नहीं रहा। लड़का गया, देख करके आता, कहा सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा।
کہا پھر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا، پھر گیا واپس آیا، کہا کوئی جاگ نہیں رہا، سب سو رہے۔ تیسری بار لڑکی نے کہا کہ پھر جاؤ ڈھنگ سے دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا، کہا کہ سب لوگ سو گئے، کوئی جاگ نہیں رہا۔ اس لڑکی نے کہا کہ تمہارا خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جب جاگ رہا ہے تو میں گناہ نہیں کر سکتی۔ لڑکی آگے جا رہی ہے، لڑکا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ لڑکی نے پلٹ کر کے کہا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں تم پر عاشق ہوں۔ کہا کہ اچھا عاشق ہو، مجھ پر کیا عاشق ہو؟ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو میری بہن ہے جو میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر پلٹ گیا۔ لڑکی کہتی تو جھوٹا عاشق ہے، اگر سچا عاشق ہوتا تو تو پلٹ کر دوسری کی طرف جھانکتا تھا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ لڑکا لڑکی پر عاشق ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی نے سوچا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کہا حضرت عمر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھو، اس کے بعد تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ لڑکا تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا۔ حضرت عمر چوک گئے کہ یہ تو پیچھے نماز پڑھتا تھا، اگلی صف میں کیوں پڑھتا؟ کہا کہ حضور یہ مولا کے لیے نہیں آ رہا، لیلا کے لیے آ رہا، کسی لڑکی سے چکر چلا رہا۔ کہا کہ اچھا لڑکی کے چکر میں آ رہا ہے، اگر یہ دل سے نماز پڑھے گا تو دل سے لیلا کی محبت نکل جائے گی، مولا کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں، عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزتاروں میں۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ دھیان دیجئے گا، نمونہ تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ یہ جلسہ سیرت پر ہو رہا تھا، سیرت کے حوالے سے 2-3 منٹ کا پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داڑھی بڑھاپے میں رکھیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، تیزی کے ساتھ نمونہ نکالنا۔ ہم اپنے نبی سے 3 وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو جو خوبصورتی دیا تھا وہ کسی کو نہیں، اس لیے ہم اپنے نبی کو پسند کرتے ہیں۔ دھیان دیجئے گا، تیزی کے ساتھ نکالنا۔ ہم اپنے نبی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اللہ نے جو سیرت ہمارے نبی کو دیا تھا کسی کو نہیں، اس لیے ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم نبی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ نبی کا احسان جتنا ماں باپ سے زیادہ ہمارے اوپر ہے کسی کا نہیں، اس لیے ہم نبی کو پسند کرتے ہیں۔ نبی کا 3 حق ہے، نبی کا 3 حق ہے۔ دل میں نبی کی عظمت ہوگی، پہلا حق۔ دل سے نبی کی محبت کریں گے، نبی سے محبت کریں گے اور نبی کی سنت پر چلیں گے۔ یہ 3 حق ہیں۔ تینوں حق اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ 3 چیزیں ملیں گی، دھیان دیجئے گا۔ آپ کا ہر عمل قبول ہو جائے گا، اللہ کی پہچان آپ کو نصیب ہو جائے گی، اور نبی کی شفاعت قیامت میں ملے گی۔ جب گاڑی پھنسے گی ادھر نبی کی شفاعت ملے گی، گاڑی نکل جائے گی۔ ہم اپنے نبی کی سنت کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ نبی پسند ہے، نبی کی سنت پسند نہیں۔ یہ راز بتا رہا ہوں۔ گھر کا ماحول اچھا نہیں، اپنا مزاج اچھا نہیں، اس لیے نبی پسند ہے، نبی کی سنت پسند نہیں۔ ہم دوسرے کی نقل اتارتے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال چلے، اس لیے ہم نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ آخری وجہ، لوگ کیا کہیں گے، تانے کے ڈر سے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دھمکی سنا رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے طریقے کو پکڑنا، میری سنت کو پکڑنا، چھوڑنا نہیں، ورنہ یہودی کے برابر ہو جاؤ۔ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، تم یہودی کے برابر ہو جاؤ۔ دوسری دھمکی نبی نے دیا، تم نبی کے طریقوں کو مت چھوڑنا، پکڑ کر کے رہنا، ورنہ تم اپنی ماں سے زنا کرو گے جیسے دوسرے لوگ اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں۔
تیسری دھمکی نبی نے دیا، اگر تم نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو، میرا اعلان سن لو، میں تمہارا نبی نہیں، تم میرے امتی ہو۔ شور ہے ہو گئے دنیا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، تھے تو اسلاف تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وز میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے۔ دھیان دیجئے گا، تین مثال لا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی کے امتی نے سلام کیا، نبی نے جواب نہیں دیا، پوچھا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم سے مایوس نہیں ہوں، مجھے تم سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا، سلام اللہ کا نام ہے، میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہیں۔ ادھر آذان ہو رہی ہے، حضرت عائشہ آ گئی، آپ نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ تو کہا کہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر صدیق؟ ابو قحافہ کی بیٹی۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیوی عائشہ کو نہیں پہچانتے؟ آپ یار غار ابو بکر صدیق کو نہیں پہچانتے؟ آپ میرے دادا ابو قحافہ کو نہیں پہچانتے؟ تو کہا کہ اے عائشہ، جس وقت آذان ہوتی ہے میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ تین اخلاق ہیں، پہلا اخلاق ہے بدلہ لے لو، دوسرا اخلاق ہے معاف کر دو، جو سب سے بڑا اخلاق ہے معاف بھی کر دو اور احسان بھی کر دو۔ اللہ نے اپنے نبی کو کون سا اخلاق عطا کیا؟ سب سے بڑا اخلاق، معاف بھی کر دیا، احسان بھی کیا۔ جس نے چابی چھین لیا تھا اس کو چابی دے دیا اور کہا تمہارے ساتھ یہ چابی رہے گی اور قیامت تک تمہارے خاندان میں یہ چابی رہے گی۔ فاتحانہ مکہ آئے، سر جھکائے چشم نم، امن کا اعلان کیا، نادم ہوئے اہل وطن، ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو ماں، ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو ماں، ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو ماں، ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو ماں، تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زخم، تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زخم۔ آپ داڑھی نہیں رکھتے، ایک کام کیجئے گا، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں توبہ کرتے رہیے، داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے رہیے، داڑھی کی توہین مت کیجئے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، کوئی غلط نہیں جا رہا، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے رہیے، داڑھی کی توہین مت کیجئے گا، ایمان چلا جائے گا۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، اللہ کے رسول نے کہا میری سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بولتا نہیں کھاؤں گا، کہا تم آئندہ آپ کھا بھی نہیں سکتے، دائیں ہاتھ اس کا ناکام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے، بددعا کیسے کر دیا؟
اصل میں وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا، جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور نبی کی توہین کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو رہا تھا اور وہ جہنم میں پہنچ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس عذاب سے ہٹا کر کے بد دعا کر دی تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے، صرف اس عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ دھیان دیجئے گا، کدو کھا رہے ہیں، دسترخوان پر کدو ہے، ایک آدمی ڈبا ڈب کھا رہا، دوسرا آدمی ہاتھ روک کر کے ہے، تیسرا آدمی سوال کر رہا ہے بھئی کدو ڈبا ڈب کیوں کھا رہے ہو؟ کوئی قورمہ ہے، کوئی بریانی ہے، کیوں اتنا مزے سے کھا رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے نبی کو پسند اس لیے کھا، اس آدمی کو ثواب ملے گا۔ دوسرا آدمی ہاتھ روک کر کے ہے، کدو نہیں کھا رہا، میرا بلغمی جسم ہے، جیسے کدو کھاؤں گا ناک چلنے لگے، اس آدمی کو گناہ نہیں ہوگا۔ تیسرا آدمی تبصرہ کرتا ہے کدو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، نبی نے کیسی چیز کو پسند کر لیا، اس آدمی کا ایمان چلتا ہے۔ آپ داڑھی نہیں رکھتے ہیں اور آپ توبہ کرتے ہیں، آپ کا ایمان سلامت ہے۔ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، چوری کر رہے ہیں اور سینہ چوری کر رہے ہیں، داڑھی کی توہین کر رہے ہیں، ایمان چلا جائے گا۔ کیوں چلا جائے گا؟ یہ راز بتا رہا ہوں۔ داڑھی کی توہین کیا ہے؟ داڑھی کی توہین پر ایمان کیسے جاتے ہیں؟ داڑھی کی توہین یہ ہے، داڑھی رکھتا ہوں کھجلی ہوتی ہے، داڑھی کی توہین۔ نبی کو کھجلی نہیں ہوئی، آپ کو کھجلی ہو رہی، داڑھی کی توہین۔ داڑھی رکھتا ہوں بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، داڑھی کی توہین۔ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، یہ تو سرکاری گھاس معلوم ہوتا ہے۔ داڑھی کی توہین کے بعد ایمان کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ راز بتا رہا ہے۔ داڑھی نبی کی سنت ہے اور کدو نبی کی پسند ہے۔ جو نبی کی پسند میں عیب لگائے، نبی کی سنت میں عیب لگائے، وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، مونچھ اڑائے داڑھی بنوائے عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، راہ شریعت راست نہ آئے اوروں کا چلن ہے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایک نقطے کی بات دھیان میں رکھیے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، بالکل 2 منٹ میں نمونہ آپ کا ختم ہو رہا۔ مدینہ سے ہندوستان ہمارے نبی آتے ہیں، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی آتے ہیں، یہ راز آپ کو بتا نہیں آتے، نبی کی شان اس سے بڑی ہے، راز بتا۔ ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں، ہمارے نبی آتے ہیں مدینہ سے، نہیں آتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نبی آتے ہیں، اس سے یہ پوچھئے کب آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں یا بیچ میں آتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں، اس کا جواب ہی نہیں۔ جو کہتا ہے کہ آتے ہیں، اس سے پوچھئے کہ اپنی مرضی سے آتے ہیں یا ہماری مرضی سے آتے ہیں، اس کا جواب نہیں۔ آتے ہیں تو پھر ہماری دنیا کیوں نہیں بدلتی ہے؟ ہم تو جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں۔ آتے نہیں، کیوں نہیں آتے؟ نبی کی شان اللہ نے اس سے بڑی بنائی ہے، فرشتے اللہ کے گھومتے رہتے، نبی کا امتی جہاں درود پڑھتا ہے فرشتے لے کر کے نبی کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ میلاد چل رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے 10 روپے، ادھر سے 10 روپے، نوٹ کی بارش ہو رہی، ایک ہی مصرع